اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بکری میں یا دمبا یا بکرے میں ایک آدمی قربانی دے گا یا ایک سے زائد آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے بیانات شیئر کر رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اس میں دلیل کے طور پر وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح دی جاتی تھی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہى الناس فصار کما ترى، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا تھا، پھر وہ سبھی لوگ کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ اس میں چلتے چلتے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور حالت وہ ہو گئی جو جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی جاتی ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں اور ترمذی کے اندر میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد متعلق فرمایا ہے کہ اس پر بعض اہل علم کا عمل ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ اور دیگر حضرات کا بھی یہی قول ہے۔ تو اس سلسلے میں وضاحت طلب کی جاتی ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ آدمی ایک بکری ذبح کرتا تھا اور وہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ہوتی تھی، یہ بات کسی طرح تسلیم نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے بھی اور فقہاء کرام نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ دراصل ابتدائی زمانہ تھا صحابہ کرام کا، جس میں تنگی تھی اور اتنی وسعت نہیں تھی کہ ہر آدمی علیحدہ علیحدہ قربانی دے سکے، لہذا اس میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک گھر والا گھر کا بڑا وہ قربانی دے دیتے تھے اور اس میں دوسرے گھر کے دیگر افراد کو ثواب میں شریک کر لیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وسعت نہ ہو تو ہر گھر والے پر قربانی واجب نہیں ہوا کرتی ہے۔ کوئی گھر کا ایک سربراہ وہ اپنی طرف سے قربانی، چاہے وہ واجب قربانی ہو، اس پر اگر واجب تھی، یا یہ کہ اگر وہ واجب قربانی رہی تھی، نفل قربانی تھی، لیکن جب فقر و فاقہ اور تنگی ہوگی تو گھر کا سربراہ بھی اس قدر مالدار نہیں ہوگا کہ اس پر قربانی واجب ہو، تو لہذا ممکن ہے کہ وہ قربانی کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نفل قربانی دیتے ہوں اور اس میں ثواب میں سارے گھر والوں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال
ثواب میں شریک کر لینے کے متعلق تو حضرات فقہاء اور حضرات محدثین متفق ہیں کہ اس میں آدمی کو گنجائش ہے کہ اپنے ثواب میں دوسروں کو شریک کر سکتا ہے۔ جو قربانی نفل ہوتی ہے، فرض نہیں ہوتی یا واجب نہیں ہوتی، جو عمل واجب یا فرض نہیں ہوتا، اس میں دوسروں کو بھی ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات تو تسلیم شدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ثواب میں شریک کر لینے میں۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ثواب میں اپنے گھر والوں کو شریک کر لیا کرتے تھے، ورنہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ گھر کے ہر فرد پر قربانی واجب تھی، اس کے باوجود فرض کفایہ کے طور پر یا واجب کفایہ کے طور پر گھر کا ایک سربراہ قربانی دے دیا کرتے تھے اور وہ گھر کے سب لوگوں کے اوپر سے قربانی ساقط اس کی وجہ سے ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بات مراد ہرگز نہیں لی جا سکتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے کہ من وجد ساعتاً فلیضحی، کہ جو بھی وسعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ قربانی دے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں خطاب ہر اس فرد سے ہے جو وسعت رکھتا ہے۔ اب گھر کے اندر باپ بھی وسعت رکھتا ہو اور بیوی کے اندر بھی وسعت ہو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، اور بیٹا بھی کمانے والا ہو اس کے اندر بھی وسعت ہو، اور اگر بیٹی کے پاس بھی مال ہو اس کے پاس بھی وسعت ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک سے خطاب ہے اور ہر ایک وسعت رکھتا ہے۔ تو گھر کے دو چار آدمی اگر وسعت رکھتے ہیں تو ہر وسعت رکھنے والے سے یہ خطاب کیا گیا کہ من وجد سعۃ فلیضحی، کہ جو بھی وسعت رکھتا ہے اس کو اپنی قربانی دینی چاہیے۔ تو اس طرح سے گھر کے ہر وسعت رکھنے والے فرد پر الگ الگ قربانی واجب ہوئی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی بتاتی ہے کہ یہ واجب ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو کوئی وسعت رکھے پھر بھی قربانی نہ دے تو اس کو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح کی وعیدیں حضرات فقہاء اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ عموماً ایسے عمل کے سلسلے میں ہوتی ہیں، ایسے عمل کے طرف پر ہوتی ہیں جو عمل وجوب کا درجہ یا فرض کا درجہ رکھتا ہو، جس عمل کی زیادہ تاکید آئی ہو، ورنہ جو عمل سنت ہو یا نفل کے درجے میں ہو اس کے طرف پر اس قدر وعید قرآن کتاب و سنت میں نہیں ملا کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ قربانی کا عمل واجب ہے، سنت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قربانی واجب ہے تو جتنے وسعت رکھنے والے ہیں ہر وسعت رکھنے والے پر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب گھر کے کئی افراد پر واجب ہو اور ایک فرد ادا کر دے تو ایسا نہیں کہ یہ واجب علی الکفایہ ہے اور وہ ایک فرد کے ادا کرنے سے سب پر سے ساقط ہو جاوے۔ جیسے نماز فرض ہے تو جتنے بالغ مرد اور عورتیں ہیں ہر ایک پر فرض ہے، ایک کے ادا کر لینے سے سب پر سے ساقط نہیں ہو جاتی۔ روزہ فرض ہے، ہر بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے، ایک کے رکھ لینے سے سب پر سے ساقط نہیں ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو جتنے صاحب مال موجود ہیں گھر کے اندر ہر ایک کو اپنی اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک آدمی اگر سربراہ جو ہے زکوٰۃ نکال دے تو سب پر سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہو جاتی ہے۔ تو قربانی بھی واجب ہے تو جتنے صاحب مال اور صاحب وسعت ہیں ہر ایک پر واجب ہے، ایک کے ادا کر لینے سے سب پر سے ساقط نہیں ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے قصے سے کہ انہوں نے سب پر قربانی واجب ہونے کے باوجود سب کی طرف سے ایک قربانی دے دی اور سب کی طرف سے ساقط ہو گئی، یہ معنی تو کسی نے بھی بیان نہیں کیے اور کوئی یہ معنی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ چھوٹا جانور بکری، اس کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت موجود ہے کہ الشاۃ عن واحد، کہ بکری یا دمبا یا بکری بکرا دمبا وغیرہ چھوٹے جانور جتنے بھی ہیں یہ ایک کی طرف سے تو کفایت کر سکتے ہیں، اس میں ایک سے زیادہ کی شرکت جائز نہیں ہے، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس کے ثبوت میں ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو صاحب اعلیٰ السنن نے جلد نمبر 17 کے اندر بیان بھی کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاه رجل فقال ان علی بدنة وانا موسر ولا اجدها فاشتریها۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آئے
اور انہوں نے فرمایا کہ میرے ذمے ایک بدنہ ہے، گائے، بڑا جانور، گائے ہو یا اونٹ، اور میں وسعت رکھتا ہوں، مگر مل نہیں رہا ہے کہ میں اس کو خرید سکوں، تو کیا کروں؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحْنَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ اس کے بدل میں 7 بکریاں خرید کر کے ذبح کر دے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ امام شوکانی نے کہا کہ اس کے رجالہ ثقات، کہ رجال جو ہے ثقہ ہیں۔ اب اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آدمی سے ایک بڑے جانور کے عوض میں 7 بکریاں ذبح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جب 7 بکریاں ذبح کرنے کا حکم فرمایا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے جانور میں چونکہ 7 حصے ہیں تو ہر حصہ ایک بکری، ہر حصے کے بدل میں ایک بکری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک بکری ایک حصے کے درجے میں ہوگی، 2 بکری 2 حصے کے درجے میں ہوگی، 3 بکری 3 حصے کے درجے میں، اور 7 بکریاں 7 حصوں کے درجے میں ہوگی۔ تو ایک بکری ایک کے بدل میں ہے۔ آپ نے اس سے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک بکری ذبح کر دو، کیونکہ ایک بکری ایک سے زائد کی شرکت اس میں جائز ہے، لہذا بڑے جانور کے جو 7 حصے ہیں وہ 7 کے 7 حصے ایک بکری میں کفایت کر جائیں گے۔ جب گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہوتی ہے تو پھر بڑے جانور کے 7 حصوں کی شرکت ایک بکری میں کیوں نہیں جائز ہوگی؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک بکری ذبح کر دو، یہ 7 بڑے جانور کے حصوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی، وہ برابر ہو جائے گی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے 7 الگ الگ بکریاں آپ نے ذبح کرنے کو فرمایا۔ اس سے صاف واضح طور پر اسی نص سے اور حدیث سے صراحت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بکری ایک حصے کے کفایت کے برابر جو ہے وہ برابری کرے گی، ایک سے زائد حصے کی اس میں شرکت درست نہیں ہے، لہذا ایک بکری میں ایک سے زائد فرد کی شرکت بھی درست نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی شک کرنے کی اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا جانور جو ہے وہ 7 آدمیوں کے لیے ہے۔ البقرۃ عن 7، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت ہے، ان جابر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر كل 7 منا فی بدنۃ، کے بڑے جانور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر ہو یا ابل، اونٹ ہو کہ گائے ہو، آپ نے 7 آدمیوں کی شرکت کا حکم فرمایا ہمیں۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اشترکوا فی الابل والبقر كل 7 فی بدنۃ، کہ اونٹ میں اور گائے میں 7 لوگ شریک ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کی شرکت کا حکم فرمایا اونٹ میں اور گائے میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 ہی آدمیوں کی تخصیص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ جب ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے تو پھر ایک گائے میں جب 7 بکریوں کے برابر حصے موجود ہیں تو پھر کتنے آدمی کی شرکت ہو سکتی تھی؟ لیکن آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے صاف فرمایا کہ گائے میں 7 حصے ہوں گے، اونٹ میں بھی 7 حصے ہوں گے۔ اب ہر حصہ ایک بکری کے برابر ہوا، تو جب آپ نے گائے میں 7 لوگوں کی شرکت کی اجازت دی، 7 سے زیادہ کی شرکت کو درست نہیں قرار دیا، تو اور 7 حصے ہر حصہ ایک بکری کے برابر ہوا، تو ایک بکری میں ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی یہ صاف واضح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی جو پھیلائی جا رہی ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے، اور بعض روایتوں کے ذریعے سے یہ جو استدلال کیا جا رہا ہے یہ استدلال کسی قدر درست نہیں ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ لا تجزی الشاۃ الا عن نفس واحدۃ، کہ بکری ایک سے زائد کی طرف سے درست نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اور اس سلسلے میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل اپنی جگہ بہت ہی مضبوط ہیں، اور دیگر لوگوں کی جو شرک کے جو دلائل ہیں وہ اس کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ اب ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، ایک اور بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گائے میں یا اونٹ میں 7 آدمی کی شرکت کا جو حکم فرمایا ہے وہ ایک گھر کے لوگوں کا ہے، لیکن یہ بات چنانچہ اسی وجہ سے ایک بکرا جو ہے ایک گھر والوں کے اور ایک چولہے والوں کی طرف سے، کہ جن کا چولہا ایک ہو، فیملی ایک ہو، فیملی کے سارے لوگ ایک گھر میں رہتے ہوں، تو وہ اس شرط کے ساتھ سارے گھر والوں کی اس میں جو ہے شرکت درست ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اجازت دی ہے گائے کے اور بیل کے سلسلے میں، وہ اس میں بھی جو ہے سب کے سب ایک گھر والے ہوں تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت ایک حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جس کے اندر صراحت موجود ہے کہ ایک سے زائد گھر والوں کی شرکت کو جائز قرار دیا گیا ہے گائے کے اندر 7 آدمیوں کے اندر۔ چنانچہ علی ابن مسہر عن سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ عن انس بن مالک وسعید بن المسیب والحسن رحمۃ اللہ علیہم اجمعین قالوا كلهم البقرة عن 7 والجزور عن 7 يشتركون فيها كانوا من غير أهل دار واحدة۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سعید بن مسیب اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما، ان تینوں کی اس کا اجتماعی قول ہے۔ سب یہ فرماتے ہیں کہ البقرة عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے ہو یا اونٹ ہو یہ 3 آدمیوں کی طرف سے کفایت کرے گا، اور اس میں شرکت کریں گے 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کرے گا، اور اس میں 7 کے 7 آدمی شریک ہوں گے، چاہے وہ ایک گھر کے ہوں یا ایک گھر کے علاوہ دوسرے گھر کے بھی لوگ اس میں شرکت کریں۔ کانوا من غیر اہل دار واحدۃ، کہ ایک گھر کے علاوہ کے لوگوں کی شرکت اس میں ہوتی تھی، اور یہ درست ہے۔ ایک گھر کی شرکت کی قید جس روایت کے اندر لگائی گئی ہے، جو عام طور پر ہمارے غیر مقلد حضرات پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ الجزور والبقرۃ عن 7 من اہل البیت لا يدخل معهم غیرهم، کہ اونٹ اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے ہوں گی، اور 7 آدمی ایک گھر کے ہوں گے، اس میں دوسرے نہیں شریک ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے، روایت جو پیش کی ہے، یہ منقطع ہے۔ اور ہم نے جو ابھی حضرت قتادہ عن انس عن سعید بن المسیب والحسن بصری یہ جو روایت ہم نے پیش کی ہے، یہ روایت متصل السند ہے، موصول ہے۔ جس سند کے اندر اتصال موجود ہو وہ سند زیادہ وہ حدیث زیادہ قابل حجت ہوگی بمقابلہ اس حدیث کے جس کی سند کے اندر انقطاع پایا جاتا۔ اور تعجب ہے اہل حدیث حضرات پر کہ وہ ایسی حدیثوں سے استدلال کر رہے ہیں جو حدیثیں یا تو منقطع ہیں، یا وہ حدیث صحابی کا تابعی کا قول ہے، اور یا تو صحابی کا قول ہے اور صحابی کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ پہلے یہ کلیئر کریں کہ آپ لوگ صحابہ کے قول و فعل کو حجت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ جب ضرورت پڑ جاتی ہے اپنے لیے دلیل پکڑنے کی اور اپنے لیے استدلال و استنباط کرنے کی، تو صحابی کے قول سے اور تابعی کے قول سے اور ان کے عمل سے بھی آپ استدلال کر لیتے ہو، اور جب اپنے خلاف بات آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحابی کا قول اور تابعی کا قول حجت نہیں ہے، اور صحابہ کے عمل بھی ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ تو بھائی آپ پہلے یہ تو طے کر لو کہ صحابہ کے قول و فعل کو آپ حجت مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ پہلے تو یہ طے کر لو، آپس میں آپ لوگ مذاکرہ کر لو، اور مذاکرہ کر کے طے کر کے اتفاق رائے قائم کر لو کہ آپ لوگ صحابہ کے قول و فعل کو حجت مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اور جب مانتے ہو تو ہر چیز میں ماننا پڑے گا۔ یہ بات کیا ہوئی کہ جو مسئلہ اپنے خلاف پڑے اس میں تو آپ صحابی کے قول و فعل کو حجت نہیں مانتے، اور جب بات اپنی تائید کی آتی ہے تو اس میں
صحابی کے قول و فعل سے اور تابعی کے بھی قول و فعل سے اور پھر منقطع روایت سے بھی آپ استدلال کر کے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ اپنے طریقے سے مت ہٹیے، جس طریقے پر آپ قائم ہیں اسی طریقے پر قائم رہیے۔ قربانی کے مسئلے میں آ کر کے آپ صحابہ کے قول و فعل کو حجت کے طور پر مت پیش کیجیے، آپ کا جو اپنا مسلک ہے اسی پر قائم رہیے کہ صحابہ کا قول و فعل، تابعی کا قول و فعل آپ کے نزدیک جو حجت نہیں ہے، آپ اسی پر قائم رہیے، اپنے مسلک سے مت ہٹیے، اپنے مسلک پر قائم رہیے، جمپ مت کیجیے دوسرے مسلک پہ، دوسرے مسلک کے اور دوسروں کے اس طریقہ استدلال کی طرف۔ لہذا میں سامعین حضرات سے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث لوگوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کے دھوکے میں مت پڑیے۔ جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب وسعت ہیں اپنی قربانیاں دیجیے، اس لیے کہ قربانی کے بے شمار فضائل ہیں اور قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں۔ خدا نخواستہ آپ اہل حدیث لوگوں کی باتوں میں آ کر جن پر قربانی واجب ہے ان سب نے مل کر کے کئی لوگوں نے ایک بکرا ذبح کر کے کہیں اپنے اوپر کی واجب قربانیوں کو ادا کرنے سے جو ہے پیچھے رہ کر اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور پھر قیامت کے دن مطالبہ آپ سے نہ ہو جائے کہ آپ نے کس کی بات میں دھوکہ کھا کر اپنی واجب قربانیاں چھوڑ دی۔ آپ ان واجبات کو ادا کرو یا پھر اس کی سزا بھگتو، تو قیامت کے دن کہیں رسوائی نہ ہو، اور پھر جو آپ کے ذمے جتنی قربانیاں واجب ہیں وہ واجب قربانیاں آپ کے ذمے قرض نہ رہ جائیں، پھر آپ کو مرتے ہوئے وصیت نہ کرنا پڑ جائے۔ اس لیے لحاظ کریں، آپ ان کی باتوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کا ادا کر کے اپنا وجوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بری الذمہ کرائیں، ورنہ وجوب باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔